سورہ 6 آیات 112 to 122۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کے سامنے ہر ایک چیز لا کر حاضر کر دی جاتی، تب بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لاتے، جب تک کہ اللہ کی مرضی پر مبنی قانون کے مطابق خود ان کے دل اس طرف مائل نہ ہوتے، لیکن اکثریت ان میں جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو تمام نبیوں کا دشمن بنا دیا ہے، جن میں سے بعضوں کے ساتھ دھوکہ دینے والی خوشکن باتیں کرتے اور ان کے دلوں میں برے خیالوں کی وحی ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، اس لیے انہیں ان کی بناوٹی فریب کاریوں کے ساتھ چھوڑ دے۔ وہ شیطان اس لیے ایسا کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیں اور وہ پھر ان کے طور طریقوں کو پسند کر لیں اور خود بھی ایسا ہی کرنے لگ جائیں جیسا یہ لوگ کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے رسول کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ تلاش کروں جس نے تم پر ایسی تفصیلات سے بھری ہوئی فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی ہے؟ اور جن لوگوں کو اللہ نے اس سے پہلے کتاب دے رکھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے تیرے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہ گزرنے پائے۔ میرے رسول تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل پر پورے اترتے ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ سب کچھ سننے والا کامل علم رکھنے والا ہے۔ اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت میں سے تو نے اے رسول اگر کسی کی بات کو مان لینے کا سوچا تو وہ تجھے بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ محض اپنے خام خیالوں کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو خیالی تیر چلاتے رہتے ہیں۔ یہ تیرا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون ان میں ہدایت یافتہ ہے۔ اور اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جو حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے اسے کھا لیا کریں، اور تمہارے لیے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ اللہ نے بڑی تفصیل سے تمہیں بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے سوائے مجبوری کے کھانا حرام ہیں۔ اکثریت لوگوں کی علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ میرے رسول تیرا رب انہیں خوب جانتا ہے جو اللہ کی لگائی ہوئی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ کو ترک کر دو، خواہ وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان قریب اپنے کرتوتوں کی سزا پالیں گے، اور جو چیز اللہ کے نام پر ذبح نہ کی جائے اسے مت کھاؤ، ایسا کرنا گناہ ہے۔ شیطان تو اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اپنے خیالوں کی وحی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تم سے اپنی بات منوانے کے لیے تم سے بحث مباحثہ کر سکیں، لیکن اگر تم لوگوں نے ان کی بات مان لی تو پھر تم بھی ان جیسے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور مقرر کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہو اور اس میں سے نکل نہ سکے؟ اس طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال پسندیدہ کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک بستی میں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق جو لوگ اکابرین بن بیٹھتے ہیں وہ ان بستیوں میں جرم کرتے ہیں تاکہ ان میں اپنے مکر و فریب کی چالیں چلیں، مگر وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے
کہ وہ اصل میں اپنے آپ سے ہی فریب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ کی آیات پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں جس طرح یہ آیتیں رسولوں پر نازل ہوتی ہیں، جب تک یہ اسی طرح ہمارے اوپر نازل نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کا زیادہ حقدار ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے خلاف جرم کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہایت ذلت دینے والا شدید عذاب ہوگا۔ اللہ کے ارادے پر مبنی قانون کے مطابق وہ شخص ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے جس کا سینہ اللہ کے دین اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ شخص گمراہی میں پڑا رہ جاتا ہے جس کا سینہ دین اسلام کی ہدایات کے لیے ایسی تنگی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے آسمان تک اونچی سیڑھی چڑھنی پڑ رہی ہو۔ اس طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ ان پر گناہوں کی غلاظت بھری زندگی کا عذاب ڈال دیتا ہے۔ اور میرے رسول، یہ ہدایت ہی تو تیرے رب کا صراط مستقیم ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیات بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ایک سلامتی کا گھر دارالسلام ہے۔ اللہ ہی ان کے کاموں میں ان کا مددگار دوست ہے۔ اور حشر کے دن سب گروہوں کو جمع کر کے اللہ فرمائے گا، اے جنات کی شیطانی صفات رکھنے والے گروہ، تم نے انسانوں سے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ تب انسانوں میں سے ان کے دوست بول اٹھیں گے کہ ہم دونوں گروہوں نے ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے ہیں۔ آخر اس وقت کو آ پہنچے ہیں جسے تو نے ہمارے لیے وعدہ کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب سوائے اس کے جو اللہ چاہے آگے تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تمہارا رب بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ اسی طرح ہم ان کے مال کی وجہ سے بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر حاکم مقرر کر دیا کرتے ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا تم میں اللہ کے رسول نہیں آتے رہے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور آج کے دن سے خبردار بھی کرتے رہتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں آیا کرتے تھے، مگر ہم خود ہی اپنے خلاف گواہ ہیں کہ ہم کفر کیا کرتے تھے۔ اے رسول، تیرا رب ایسا ظالم نہیں ہے جو کسی بستی کو ہلاک کر دے اور بسنے والوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اللہ کے نزدیک انسانوں کے درجات کی بنیاد ہی ان کے عملوں پر ہے، جن سے تیرا رب ہرگز غافل نہیں ہے۔ تیرا رب غنی اور صاحب رحمت ہے، وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو تمہارا خلیفہ بنا دے، جیسے تمہیں پہلی قوموں کی ذریت میں سے ایک قوم پیدا کر دیا۔ یقیناً جو وعدہ بھی تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، تم اللہ کو کسی بات میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ان سے کہہ دیں، اے میری قوم، تم اپنا عمل کرو اور میں اپنا عمل کرتا جاتا ہوں۔ تم ان قریب معلوم کر لوگے کہ آخرت کے گھر کے فائدے کس کے لیے ہیں۔ ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ وہ اپنی کھیتی باڑی اور مویشیوں میں سے اللہ کے لیے حصہ تو مقرر کر دیتے ہیں، مگر ساتھ ہی بڑے زوم سے کہتے ہیں کہ اس میں یہ حصہ ان کا ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن جو حصہ اللہ کے شریکوں کے لیے ٹھہراتے ہیں اس میں سے تو کچھ بھی اللہ کو نہیں جا سکتا، مگر اللہ کے حصہ میں سے شریکوں کے حصہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے مشرکوں کی اکثریت کے لیے ان کے خود بنائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولادوں کا قتل کرنا پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں اور ان پر اپنے غلط دین کا لبادہ اوڑھائے رکھیں۔ اگر اللہ نے انہیں اختیار نہ دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا فعل نہ کر سکتے۔ تو چھوڑ دے ان کو ان کی اپنی خود ساختہ حرکتوں میں۔ وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں فلاں مویشی اور فلاں فصل حرام ہے،
اور انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے جسے ہم اجازت دیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری حرام ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کو وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے، اور یہ سب کچھ اپنی طرف سے بناتے جا رہے ہوتے ہیں۔ جلد انہیں جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر اسے عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ جلد ہی انہیں ان ڈھکوسلوں کی سزا مل جائے گی، یقیناً اللہ حکمت والا، علم والا ہے۔ خسارہ اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی و بے علمی سے قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جھوٹ بول کر حرام قرار دیا۔ وہ لوگ یقیناً گمراہ ہو کر ہدایت یافتہ نہیں رہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں کچھ چھتریوں پر چڑھائے ہوئے پودے ہیں اور کچھ بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، اور کھجور کے درخت اور کھیت ہیں جن میں مختلف فصلیں اگتی ہیں، اور زیتون اور انار اور دوسرے پھل ہیں جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی۔ جب وہ پک جائیں تو ان پھلوں کو شوق سے کھاؤ، اور جس دن تم فصل کاٹو یا پھل اتارو تو اس میں سے اللہ کا بھی حق دے دیا کرو، اور بیجا خرچ نہ کرتے پھرنا۔ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ چار پایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے کے قابل بنائے گئے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کھاؤ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے طور طریقوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جوڑے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے ایک نر ایک مادہ، 2 بکروں میں سے ایک نر ایک مادہ۔ میرے رسول، پوچھو ان سے کہ ان کے نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا ان کی مادنیوں کو، یا وہ بچہ جو ان 2 مادنیوں کے حرام میں ہے؟ ذرا علمی دلیل کے ساتھ بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹوں میں سے ایک نر ایک مادہ، اور 2 گائے بیل میں سے ایک نر ایک مادہ۔ میرے رسول، ذرا پوچھو ان سے کہ ان پر نر حرام ہیں یا ان کی مادنیاں، یا وہ بچے جو ان مادنیوں کے حرام میں ہیں؟ کیا تم اس وقت اس بات کے گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں ان کے بارے میں احکام صادر کیے تھے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اللہ کے نام لگا دے تاکہ خود علم رکھے بغیر لوگوں کو اللہ کے نام سے باتیں بنا کر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ ہرگز ایسے ظالموں کی ہدایت نہیں کرے گا۔ ان سے کہہ دو میرے رسول کہ مجھے جو وحی ہوئی ہے اس کے مطابق تمام کھائی جانے والی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو میں حرام نہیں پاتا سوائے مرا ہوا جانور، بہہ جانے والا خون، سور کا گوشت جو انسان کو نقصان پہنچانے والی نجاست رکھتا ہے، گناہ کے ذریعے حاصل کی ہوئی شے، اللہ کے شریک کے نام پر ذبح کیا ہوا، ان میں سے کوئی چیز اگر کسی مجبوری کی حالت میں کھانی پڑ جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کی حدوں سے باہر نکلے تو میرے رسول، تیرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سبوں والے تمام جانور حرام کر دیے تھے، اس کے علاوہ گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر یا اوجڑی کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ یہ ممانعت ان کو اللہ کے احکام سے سرکشی کی سزا تھی، اور ہم ہی حق سچ بات کے بتانے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ تیری بات کو جھٹلا دیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب صاحب رحمت اور بڑی وسعت والا ہے، مگر مجرموں سے ان کا عذاب نہیں ٹل سکے گا۔
मुशरिक कहेंगे अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ही ना करते और ना हमारे बाप दादा ऐसा करते और ना ही हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह इनके पहले लोग भी झूठ बोला करते थे, हत्ता कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। उनसे कह दो कि अगर तुम्हारे पास कोई सनद है तो दिखाओ हमें, ये महज अपने ख्यालों की पैरवी करते और अटकल पच्चू बातें करते हैं। इनसे कह दो कि किसी बात पर महज अल्लाह की दलील ही कामल दलील है, बस अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। ये भी कह दो कि बुला लो अपने गवाहों को जो गवाही दें कि अल्लाह ने तुम्हारी बताई हुई चीजें हराम की हैं। अगर वो गवाही दे दें तो ऐ रसूल तो उनकी तस्दीक में गवाही ना देना, और जो हमारी आयतों को जुटलाते हैं और आखिरत पर यकीन नहीं रखते और किसी को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, हरगिज उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। मेरे रसूल इनसे कह दो कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुना दूं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या हराम किया है। किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराना, नंबर 1। नंबर 2, वालिदैन से एहसान का बर्ताव करना। नंबर 3, औलाद को गुर्बत के डर की वजह से हिलाक ना करना, तुमको और उन्हें हम ही रिस्क देते हैं। नंबर 4, बेहयाई के कामों के करीब भी ना फटकना, चाहे वो जाहिर हों या छुप कर हों। और नंबर 5, किसी ऐसी जान को कत्ल ना करना जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम कर दिया हो, सवाए उसके कि वो हक के कानून के मुताबिक हो। ये अल्लाह की तरफ से आप पर हुक्म किया गया है ताकि तुम अक्ल से काम लेने वाले बन जाओ। और नंबर 6, यतीम के माल के करीब भी ना जाना, सवाए उसके बालिग होने से पहले तुम ये खर्च यतीम की बेहतरी के लिए करो। नंबर 7, माप तोल को इंसाफ से पूरा करो। अल्लाह किसी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। नंबर 8, जब किसी से कोई बात करो तो अदल से करो, वो चाहे तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। नंबर 9, अल्लाह से किए हुए वादे वफा करो। अल्लाह तुम्हें इन बातों का हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, और यकीनन यही मेरा सिराते मुस्तकीम है, बस इसी राह पर चलो। और नंबर 10, ऐसे रास्तों पर ना चलना कि जिससे तुम अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाओ। अल्लाह इन बातों का तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो कि मुकम्मल हदायत है उन लोगों के लिए जो आसन अमल की ख्वाहिश रखते हैं। इसमें इंसान के लिए हर एक जरूरी शय की तफसील है और हदायत है और रहमत है ताकि लोग अपने रब के रूबरू हाजिर होने पर ईमान ले आएं। और ये किताब कुरान जिसे हमने अब नाजिल किया है ये निहायत बरकत वाली है, बस इसकी पैरवी करो और इसके अहकामात से खबरदार रहते हुए तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इसलिए भी इसे नाजिल किया गया है कि तुम लोग ये ना कहो कि हमसे पहले तो 2 गिरोहों पर किताबें उतारी गई थी और हम उसका दर्स लेने से गाफिल रह गए, या तुम कहीं ऐसा ना कहो कि अगर हम पर भी कोई किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों से कहीं ज्यादा हदायत याफ्ता हो जाते। तो लो अब ये आ गई है, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील और हदायत और रहमत है, बस उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को झूठ समझे और उनसे लोगों को रोके। जो लोग हमारे आयत से दूसरों को रोकते हैं उन्हें इसके सबब हम अनकरीब भी बहुत बुरा अजाब देंगे। मेरे रसूल वो अब सवाए इसके
کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچے، یا تیرا رب ان کے پاس خود آ جائے، یا تیرے رب کی طرف سے خاص نشانیاں نازل ہوں؟ لیکن جس دن تیرے رب کی ایسی نشانیاں نازل ہوئیں تو پھر جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوا ہوگا اسے اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا وہ جو اپنے ایمان کے مطابق خیر کا عمل نہیں کرتا تھا، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ پھر تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دین میں فرقے بنا کر الگ الگ گروہ بن گئے ہیں تو میرے رسول تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان کا معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو انہیں اچھی طرح خبر دے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے اسی طرح کی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے صرف اسی ایک برائی کی سزا ملے گی، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے رسول کہہ دو ان سے کہ میرے رب نے صراط مستقیم پر میری ہدایت کر رکھی ہے، جو کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو جانے والے حنیف ابراہیم کی ملت کا ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور میرے رسول کہہ دو ان سے کہ میری الصلاۃ، میرے دینی کاموں کے مناسک، میری حیات، میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ہے، اور اسی پر میں اول درجے کا مسلمان ہوں۔ کہہ دو میرے رسول کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، جبکہ اللہ تو ہر ایک شے کا رب ہے۔ کسی انسان پر اس کے اپنے سوا کسی دوسرے کے عمل کی ذمہ داری نہیں ہوگی، نہ کوئی کسی دوسرے کے عملوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں اس زمین پر پہلے بسنے والوں کا جانشین خلیفہ بنایا، اور بعضوں کے بعضوں پر درجے بلند کیے، تاکہ اپنے اپنے وسائل و ذرائع کے حساب سے تم آزما لیے جاؤ۔ یقیناً تیرا رب بہت جلد اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، اور وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اختتام سورہ الانعام۔ آغاز سورہ الاعراف، سورہ 7 آیات 1 to 10۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ میرے رسول، یہ کتاب تجھ پر نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی بدولت اب تیرے دل میں کوئی پریشانی نہ رہ جائے، اور تو لوگوں کو اس کے ذریعے ان کے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرے، اور مومنین کے لیے تو یہ نصیحت بھرا ذکر ہے۔ یہ جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تم سب اسی کی پیروی کرو، اور اسے چھوڑ کر اپنے کسی بھی دوست کی پیروی نہ کرنا، مگر بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ایسی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور بہت سی بستیاں ایسی بھی گزری ہیں جنہیں ہم نے اس وقت ہلاک کر دیا جبکہ ان کے لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے ہوتے، اور جب بھی ان پر عذاب آتا تو ان کی پکار بس یہی ہوتی تھی کہ ہم بہت ظلم کرتے رہے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے ہم پوچھ گچھ کریں گے،
اور جن رسولوں کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے بھی گواہی کے لیے سوال کریں گے، اور پھر اپنے علم سے ہم ان کے صحیح حالات بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان سے کہیں دور تو غائب نہیں تھے۔ اس دن میزان میں صرف حق کا ہی وزن ہوگا، اور جس کسی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پا جائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ہمارے آیات کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اور ہم نے ہی یہاں تمہارے معاش کا بندوبست بھی کیا ہے، مگر تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ سورہ 7 آیات 11 to 25۔ اور ہم نے ہی تمہاری تخلیق کی، اور جب تمہارے تمام اعضاء اور ان کی خصوصیات کی مکمل شکل بنا دی تو ہم نے اپنی تمام کار فرما قوتوں ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کی اطاعت کو تسلیم کرنے کا سجدہ کریں، تو سب نے تسلیم کا سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، جو کہ سجدہ کرنے والوں سے نہ تھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، میں نے جو تجھے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا میرے دیے ہوئے فضیلت کے مقام سے، تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو اس مقام پر تکبر کرے، نکل جا یہاں سے، اب تو ہی سب سے چھوٹے درجے والا ہو گیا ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب یہ موت کے بعد پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا، جیسے تو نے مجھے میرے مقام سے نکالا ہے میں بھی ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے ہر طرف سے گھیر لوں گا، تو پھر ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل یہاں سے مذمت کیا ہوا مردود، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو میں بھی ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، جا تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، اور اس میں جہاں سے جو تمہارا دل چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم دونوں کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان دونوں پر ایک دوسرے کو بچوں کی طرح چھپے ہوئے سطر ظاہر ہو جائیں۔ وہ ان دونوں سے کہنے لگا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس شجر سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں کہیں ہمیشہ کی لمبی زندگی نہ مل جائے۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اللہ کے حکم کے خلاف حرکت کرنے پر ورغلا لیا، اور جب انہوں نے اس درخت کو کھایا تو اس کی تاثیر سے ایک دوسرے پر بلوغت کے سطر جب ظاہر ہوئے تو دونوں جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانپنے لگ گئے۔ اس وقت ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس شجر کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں کو یہ بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے اللہ کے تربیت کیے ہوئے علم کے مطابق نہایت عاجزی سے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے تیری حکم عدولی سے خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنا رحم نہ کرے گا تو ہم سخت خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر جاؤ، وہاں تم میں بعضوں کے دشمن ہوں گے، اسی زمین پر ہی تمہارا ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور معاش ہوگا، اور کہا کہ اب اسی میں تمہارا جینا اور اسی میں ہی مرنا ہوگا، پھر اسی میں سے تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ 7 آیات
26 to 31 اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل فرمایا جو تمہارے پردہ والے اعضاء کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بنتا ہے، مگر تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں تاکہ تم لوگ ان آیات سے نصیحت حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بھی ایسے ہی نہ بہکا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو بہکا کر ان پر سے معصومیت کا لباس اتروا کر ان پر پردے کے مقام ظاہر کر دیے تھے اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ یہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں چھپ کر وہاں سے تاڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے حساب سے شیطانوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ صرف وہی لوگ ان کے دوست بن سکتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ میرے رسول تو کہہ دے ان سے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ یہ اللہ پر وہ باتیں کہہ رہے ہیں جن کا یہ خود بھی علم نہیں رکھتے۔ انہیں بتا دو میرے رسول کہ اللہ کا ہر ایک حکم انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے تم اللہ کے احکام کی اطاعت کے سجدوں کے لیے بنائی ہوئی ہر مسجد میں اپنی توجہ کا مرکز خالص اللہ کے دین پر قائم رکھو۔ اللہ نے جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم موت کے بعد پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ تم میں سے کچھ لوگ اپنے اختیار کے مطابق ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ ذلت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور سمجھتے یہ رہتے ہیں کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ اے اولاد آدم، اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے قائم کی گئی مسجدوں میں خالص اللہ کے دین پر قائم رہنے سے اپنی تمام زینت حاصل کرو اور اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو کھاؤ پیو، لیکن انہیں ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کسی چیز کو ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ 7 آیات 32 to 39۔ میرے رسول ان سے کہہ دیں کہ اپنے بندوں کے استعمال کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی خوشنما چیزوں کو اور پاک صاف حلال رزق کو تم پر کس نے حرام کیا ہے؟ کہہ دیں کہ یہ چیزیں قیامت کے دن صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوں گی جو اس دنیا کی زندگی میں ایمان والے تھے۔ اللہ اپنی آیات کو علم والوں کے لیے اسی طرح نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ میرے رسول بتا دیں انہیں کہ میرے رب نے حرام کیا کیا ہے، وہ یہ ہیں تمام فوش حرکتوں کو، چاہے وہ ظاہراً کی جائیں یا چھپ کر کی جائیں، اور کوئی گناہ کرنا اور کسی پر ناحق زیادتی کرنا اور کسی ایسے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی ہو، اور اللہ کے متعلق وہ کہنا جس کا تمہیں خود بھی علم نہ ہو، یہ حرام کیا ہے۔ ہر ایک امت کے لیے ایک معین کردہ مدت مقرر ہے، جب وہ مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اسے ایک گھڑی بھر کے لیے بھی نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آگے کیا جا سکتا ہے۔ اور اے اولاد آدم، جب کبھی تمہارے پاس تم میں سے ہی ہمارے رسول آئیں جو تمہیں ہماری آیات سنائیں، تو جس کسی نے بھی ان کی آیات کے مطابق تقوی اختیار کیا اور اپنے حال کی اصلاح کر لی تو پھر انہیں نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ کوئی غم۔ لیکن جن لوگوں نے ہماری بھیجی ہوئی آیات کو نہ مانا اور ان سے سرکشی کی تو وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، مگر ایسا کرنے کے باوجود
انہیں اس دنیا میں اللہ کا مقرر کیا ہوا نصیب ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہماری بھیجی ہوئی جان نکالنے والی قوتیں آ پہنچیں گی تو ان سے پوچھیں گی بتاؤ اب وہ کہاں چلے گئے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ معلوم نہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جو تم جیسی بدکار جماعتیں گزر چکی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو وہ اپنے سے پہلے پہنچی ہوئی اپنی بہن جماعت پر لعنت کرے گی۔ اسی طرح ساری جماعتیں جو آگ میں داخل ہوں گی ان میں پچھلی جماعت پہلی جماعت کے بارے میں اللہ سے کہے گی کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے ان کو آگ کا عذاب ہم سے دگنا دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا ہی عذاب مل رہا ہوگا، لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہر پہلے گزری ہوئی جماعت بعد میں آنے والی جماعت سے یہی کہے گی کہ یہاں تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے اب تم بھی اپنے اعمال کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ 7 آیات 40 to 47۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہوگا اور آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے کہ ایسا بننے کے لیے ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتے، ان کی جزا ہوگی کہ وہ جنت میں رہنے والے ہوں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے دلوں سے ہر طرح کی قدورتیں ہم دور کر دیں گے اور ان کے ٹھکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف کی مستحق وہ ذات پاک ہے جس نے ہمیں اس طرح ہدایت کی تھی، اور اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی راستہ نہ پا سکتے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول ہماری طرف حق لے کر آتے رہے، اور وہاں اعلان کروا دیا جائے گا کہ ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں تم نے کیے تھے آج اس جنت کے تم وارث بنا دیے گئے ہو۔ اور جنت کے رہنے والے جہنم کے رہنے والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ جو کچھ وعدے ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیے تھے وہ تو سچ سچ پورے کر دیے گئے ہیں، مگر کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں پورے ہو گئے۔ اس وقت ایک پکارنے والا مؤذن پکار کر کہے گا کہ لعنت ہو ایسے ظالموں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس کے راستے میں عیب ڈھونڈتے رہتے تھے، اور وہ آخرت سے انکار کرتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور اس درمیانی مقام اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو سب لوگوں کو ان کے حلیوں سے پہچان سکتے ہوں گے۔ وہ جنت کے حقداروں سے پکار کر کہیں گے کہ سلام علیکم۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ سورہ 7 آیات 48 to 53۔ اور اصحاب اعراف جو لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے وہ ان ظالموں سے مزید کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت کی کثرت تمہارے کسی کام آئی
اور نہ ہی وہ کچھ کام آیا جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا یہ مومن وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ نے تو ان کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اب یہاں تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اور دوزخ والے گڑ گڑا کر جنت والوں سے کہیں گے کہ کیا تم ہمیں تھوڑا سا پانی یا اس رزق میں سے کچھ دے سکتے ہو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر رکھی ہیں جنہوں نے دین کو محض لہو و لعب یعنی کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ پس آج انہیں ایسا ہی بھلا دیا جائے گا جیسے انہوں نے آج کے دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، اور یہ ہماری آیات کے خلاف جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اب دنیا میں ہم نے ان تک قرآن ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جو ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ اب اس کتاب کے وعدوں کی تعبیر کے منتظر ہیں؟ لیکن جس دن وہ تعبیر آ پہنچے گی تو وہ لوگ جو اسے پہلے بھلا چکے تھے وہ بول اٹھیں گے کہ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول ہماری طرف حق لے کر آ گئے تھے۔ آج کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ نیک عمل کریں جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے؟ بلا شبہ ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اور جو کچھ انہوں نے من گھڑت بنا رکھا تھا وہ سب ان سے جاتا رہا۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی 7 مرحلوں میں تخلیق کی اور پھر ان سب پر اقتدار کے اعلیٰ ترین درجے عرش پر فائز ہو گیا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ذرا دیکھو کہ کیسے یہ سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور ان پر امر بھی اسی کا چل رہا ہے۔ بڑا ہی صاحب برکت ہے وہ اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ لوگو، تم اپنے رب کو بڑی ہی عاجزی سے خفیہ انداز میں پکارا کرو۔ وہ ادب کی حدوں سے تجاوز کر جانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، اور اس زمین کی اصلاح کے بعد فساد کر کے اس میں خرابی پیدا مت کرو، اور پکارو اللہ کو خوف اور طمع کی کیفیت میں۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت نیکیاں کرنے والوں کے بہت قریب ہوتی ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں مردہ زمین کی طرف ہانک کر اس پر بارش برسا دیتے ہیں، اور اس زمین میں سے طرح طرح کے ثمرات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی پھر سے زندہ نکال لیں گے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ جو زمین اچھی صفات والی طیب ہوگی وہ اپنے رب کے حکم سے اچھی فصل پیدا کرے گی، اور جو زمین بنجر خبیث ہوگی اس میں بس تھوڑی سی ناقص جھاڑ اگائے گی۔ ہم اپنی آیات کو اسی طرح اپنے شکر گزار بندوں کے لیے وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں۔ سورہ 7 آیات 59 to 64۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے قوم سے خطاب کیا، اے میری قوم، اللہ کے عبد بن کر رہو، اس کے سوا کوئی اور دوسرا اس لائق نہیں
کہ جس کو تم اپنا معبود مان سکو۔ مجھے تم پر ایک عظیم دن میں آنے والے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس کی قوم کے کرتے دھرتے لوگوں نے کہا ہم تو تجھے بڑی سری گمراہی میں گرا ہوا دیکھتے ہیں۔ نوح نے جواب دیا ہے میری قوم میں کسی گمراہی کا شکار نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، تمہیں بہترین نصیحت کرنے والا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ بہترین علم جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ہی ایک شخص کے ہاتھوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ تمہیں خبردار کرے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر پھر بھی لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے نجات دے دی اور ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کے سب تھے ہی عقل کے اندھے۔ سورہ 7 آیات 65 to 72۔ اور قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے بھی کہا اے میری قوم صرف اللہ کے عبد بن کر رہو اور اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ جس کی عبدیت کی جائے۔ تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اس کی قوم کے کرتے درتے لوگ جو کفر اختیار کر چکے تھے وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمیں نہایت احمق نظر آتے ہو اور ہم سب تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میں ہرگز احمق نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہاری طرف رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور یوں تمہیں نصیحت کرنے والا امانت دار ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ہی ایک مرد تمہارے پاس نصیحت لے کر آئے اور تمہیں خبردار کرے؟ ذرا یاد کرو جب تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا گیا تھا اور مخلوق میں تم کو خوب پھیلایا اور مضبوط کیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر ذلت اور عذاب کا نازل ہونا طے ہو چکا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ایسے ناموں کی وجہ سے جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورہ 7 آیات 73 to 84۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، جس نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کے ہی عبد بن کر رہو، اس کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کی عبدیت کی جائے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے جو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے۔ اسے تم کھلا چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھائے پیے، اور اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچانے کے لیے چھونا بھی نہیں، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا گیا تھا اور تمہیں زمین پر اچھی طرح آباد کیا کہ تم زمین سے عالی شان محل بنایا کرتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتے تھے۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ اس کی قوم کے سردار جو بڑے مغرور تھے، انہوں نے قوم کے ان کمزور لوگوں سے جو
ایمان لے آئے تھے یہ کہا کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح اس کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا ہم جس پر تم ایمان لا چکے ہو اس کو نہیں مانتے۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دی اور یوں اپنے رب کے فرمان کی اطاعت نہ کی اور کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ پس انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام اپنی قوم سے غم زدہ لوٹے اور کہا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے تمام پیغام بھی پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت بھی کی لیکن تم کو نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے۔ اسی طرح لوط نے بھی جب اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا تھا، تم اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کو پسند کرتے ہو، تم تو حدوں سے نکل جانے والی قوم ہو۔ اس کی قوم کا جواب سوائے اس کی اور کچھ نہ تھا کہ لوط کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کی بستیوں سے نکال دینا چاہیے، یہ اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھنے لگ گئے۔ بس ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات دے دی سوائے ان کی ایک بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور اس قوم پر پتھروں کی لگاتار بارش کی، ذرا دیکھ ان مجرموں کا کیسا برا انجام۔ سورہ 7 آیات 85 to 87۔ اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کے عبد بن کر رہو جس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ تم اس کی عبدیت کرو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن آیات آ چکی ہیں، پس تم اپنے ماپ تول کو پورا کیا کرو اور انسانوں کو ان کی چیزیں کم تول کرنا دیا کرو، اور اس طرح زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پیدا کیا کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ اور ہر ایک راستہ روک کر نہ بیٹھا کرو کہ جو کوئی ایمان لائے اسے اللہ کے راستے سے ڈراتے اور روکتے رہو، اور اللہ کے راستے میں خرابی ڈھونڈتے رہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے رہ گئے تھے تو اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا، دیکھ لو پھر فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت اس پیغام پر ایمان لے آئی ہے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت اس پر ایمان نہیں لائی تو ذرا صبر سے کام لو جب تک کہ اللہ ہم دونوں جماعتوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔